چوروں کا گروہ۔ سلطان محمود غزنوی اکثر رات کو بیس بدل کر رعایا کے حال احوال سے باخبر رہتے تھے، ان کی تکالیف کو دور کرتے تھے۔ ایک رات حسب عادت رعایا کا حال معلوم کرنے کے لیے بادشاہ سلامت بیس بدل کر محل سے نکلے۔ گشت کرتے ہوئے ایک ویرانے سے گزرے، وہاں چند آدمی بیٹھے آہستہ آہستہ باتیں کر رہے تھے۔ سلطان بھی ان کے قریب جا بیٹھے، دعا سلام کے بعد پوچھا، تم لوگ کون ہو اور رات گئے یہاں کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم چور ہیں، اور اب یہ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ سلطان نے جواب دیا، بس میں بھی تم میں سے ہوں۔ یہ سن کر وہ خاموش ہوئے اور خوش آمدید کہا۔ وہ آپس میں اپنے اپنے ہنر اور کمال کی باتیں کر رہے تھے۔ پہلے نے کہا، میرے کانوں کو یہ کمال حاصل ہے کہ رات کو جب کتا بھونکتا ہے تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ کتا کیا کہہ رہا ہے۔ سب نے سن کر کہا، واہ بھائی، یہ تو بڑے کمال کی بات ہے۔ دوسرا کہنے لگا، اے مال و زر کے پجاریوں، میری آنکھوں میں یہ خوبی ہے کہ رات کو کیسا ہی گپ اندھیرا ہو، میں جس کسی کو اس اندھیرے میں ایک مرتبہ دیکھ لوں، دن کو روشنی میں دیکھتے ہی پہچان لیتا ہوں۔ تیسرے نے کہا، میرے بازو میں اتنی قوت ہے کہ مضبوط سے مضبوط دیوار میں نقب لگا لیتا ہوں۔ چوتھے نے کہا، میں سونگ کر بتا دیتا ہوں کہ خزانہ کس جگہ دبا ہوا ہے۔ پانچواں کہنے لگا، میرے پنجے میں وہ زور ہے، اونچی سے اونچی جگہ پر کمند پھینک سکتا ہوں۔ پھر انہوں نے سلطان کی طرف دیکھ کر کہا، ہاں بھائی، اب تو بھی بتا، تجھ میں کیا کمال ہے؟ سلطان نے جواب دیا، یارو میرا کیا پوچھتے ہو، اللہ کی مہربانی سے میری داڑھی میں ایک خاص وصف ہے، وہ مجرموں کو قید سے رہا کرا دیتی ہے، یا جن کو قتل کی سزا ہو جائے اس وقت اگر میں داڑھی ہلا دوں تو انہیں باعزت رہا کر دیا جاتا ہے۔ ان عقل کے اندھوں نے یہ سن کر خوشی سے نعرہ لگایا، تیرا کمال تو سب سے بڑا ہے، آج تو ہمارا سردار ہے۔ بادشاہ کے محل کی جانب نکلے، کتے کے بھونکنے کی آواز آئی۔ جو چور کتے کی زبان سمجھنے کا دعویٰ کرتا تھا خوفزدہ ہو کر دبی آواز میں بولا، غضب ہو گیا، یہ کتا کہہ رہا ہے کہ بادشاہ تمہارے دائیں بائیں ہی موجود ہے۔ یہ سن کر سب چور ہنس پڑے اور بولے، ارے تجھے کیا ہو گیا، بادشاہ کا یہاں کیا کام؟ وہ اس وقت محل میں آرام دہ بستر پر خراٹے لے رہا ہوگا۔ اتنے میں دوسرے چور نے کہا، دوستو، شاہی خزانہ قریب ہی آ گیا ہے اور بس تم اپنے اپنے فن کا مظاہرہ کرو۔ کمند پھینکنے والے نے محل کی چھت پر کمند پھینکی، پھر وہ آہستہ آہستہ کمند کے ذریعے محل کی چھت پر جا پہنچے۔ نقب زن نے نقب لگائی اور کمرے میں ساتھیوں کو لے گیا جہاں شاہی خزانہ موجود تھا۔ جس کے ہاتھ جو لگا جی بھر کر سمیٹا، اشرفیاں، ہیرے جواہرات، سونے چاندی کے برتن وہاں سے نکال کر سارا مال ایک محفوظ جگہ پر چھپا دیا اور خود اپنی جائے پناہ میں جا کر بیٹھ گئے۔ سلطان موقع ملتے ہی وہاں سے چلا آیا۔ دوسرے دن بادشاہ نے سپاہیوں کو اس جائے پناہ کا پتہ بتا دیا اور چوروں کو پکڑنے کو کہا۔ سپاہی دوڑ کر گئے اور سب چوروں کو جلدی گرفتار کر لیا۔ جب انہیں بادشاہ کی عدالت میں پیش کیا گیا تو موت کے خوف سے چہرے زرد اور بدن خشک تنکے کی طرح کانپ رہے تھے۔ ان میں سے وہ آدمی جو رات کی تاریکی میں کسی کو دیکھ کر دن کی روشنی میں بھی پہچاننے کا دعویٰ کرتا تھا، اس کی نظر جو ہی سلطان پر پڑی تو اس نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا، ہم سب تو اپنا اپنا کمال دکھا چکے، ہم میں سے کسی کا فن ہماری جان بچانے کے کام نہ آیا۔ بے شک ہمارا ہر کمال بدبختی اور آفت ڈاتا رہا، یہاں تک کہ ہمارے ہاتھ اور پاؤں بندھ گئے۔ جلاد ہماری گردنیں اڑانے کے لیے کڑا ہے، ہمارے ہنر ہمیں موت کے پنجے سے نہیں چھڑا سکتے۔ اے ہمارے رات کے ساتھی، اب وقت آ گیا ہے کہ آپ اپنے فن کا مظاہرہ کریں۔ اب آپ اپنی داڑھی ہلائیں تاکہ ہماری جان بچ جائے۔ سلطان محمود کو اس کی باتیں سن کر رحم آ گیا۔ اس نے اپنی گردن ہلا کر حکم دیا کہ ان کو رہا کر دیا جائے۔